اللہ نے اس کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رزق بھی پیدا کیا۔ کوئی ایک بندہ بھی کائنات میں اللہ نے ایسا نہیں بھیجا جس کا رزق ساتھ نہ بھیجا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس رزق کے بارے میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، انفقوا من الطیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزیں جو تم کماتے ہو۔ اب جو کمائی آپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، جو ہماری جیب میں مال آتا ہے، اب وہ یا تو پاک ہوتا ہے یا پلید ہوتا ہے۔ اگر حلال ہوگا تو پاک ہے، اگر حرام ہوگا تو پلید ہے۔ حلال حرام کے دودھ کا رنگ تو ایک ہی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مال میں برکت رکھی ہے۔ پاکیزہ مال میں کیا رکھی ہے؟ برکت۔ اس میں سکون رکھا ہے، اس میں اطمینان رکھا ہے۔ اور جو مال پلید ہے اس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، اس میں اضطراب ہے، اس میں بے چینی ہے، اس میں نقصان ہے۔ کبھی نقصان دنیا کا ہو جاتا ہے اور کبھی نقصان کو اللہ آخرت تک مؤخر کر دیتا ہے۔ قبر میں اس کا نقصان، حشر میں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ فرماتا ہے ایک تو جو کمائی کرتے اس میں سے خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے۔ جیسے بھی آپ نے 1 من بیج ڈالا تھا 1 ایکڑ میں، گندم کا بیج 1 من ڈالا تھا، اگر آپ نے سروں بیجی ہے تو 2 کلو 4 کلو جو بھی حساب سے بیجی ہے، مسر بیجے ہیں تو 2 2.5 کلو 3 کلو لے کا پڑتا ہے۔ تو اتنا تھوڑا سا اناج آپ نے ڈالا اس فصل میں، اس کھیت میں، اللہ نے اس 1 من کو اتنا بڑھایا، اتنا اضافہ کیا کہ کسی کا 40 من بڑھ گیا، کسی کا 50 من بڑھ گیا، کسی کا 60 من بڑھ گیا۔ کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے زمین سے نکالا ہے نا تمہارے لیے، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ اور زمین سے جو نکالا ہے اس میں سے خرچ کرنے کو عشر ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق ادا کرو جس دن تم اس کو کاٹو، اس کا حق ادا کرو۔ اگر بغیر حق ادا کیے گھر لے گئے، دوسرے ایک بچے کو 40 من فصل آئی، اب 40 من میں سے اگر وہ سیرابی ہے، بارانی نہیں ہے، اگر تو بارانی ہے تو پھر تو اس کو 4 من دینا پڑے گا 40 من میں سے۔ اگر سیرابی ہے تو پھر کتنا دینا پڑے گا؟ 2 من، جس میں عشر دینا پڑے گا، آدھا عشر دینا پڑے گا، 20واں حصہ دینا پڑے گا، ورنہ 10واں۔ بارانی میں 10واں اور سیرابی میں 20واں۔ اگر وہ 40 میں سے 2 من اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، تو وہ جو 38 من بچ گیا اللہ اس کو دور بنا دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ 2 من نہیں دیا تو پھر یہ 40 کا 40 من اس کے گلے کا پھندا ہے، اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کی ایک مثال اللہ نے دی قرآن پاک میں سورہ القلم میں، نون والقلم وما یسطرون۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ جو باغ والے تھے، ایک بندہ تھا اس کا باغ تھا، جب وہ باغ میں سے فصل کاٹتا تو اس میں سے 3 حصے کرتا اس کی فصل کے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، یہ شریعت کا جو ضابطہ ہے اسلام کا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کا نہیں، اللہ نے پہلی پرانی مثال بیان کی کہ وہ جو بندہ تھا اس جو اناج ہوتا تھا، جو پھل آتا تھا، اس کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیتا، ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹ دیتا اور ایک حصہ گھر لے آتا۔
اور اس ایک حصے کے ساتھ ہی اس کا خاندان بھی پل رہا تھا اور سارے سال کا انتظام رزق کا اللہ اس کا کر دیتا ایک حصے کے ساتھ۔ وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، انہوں نے کہا ابا ہمارا خدائی تھا، اتنا مال غریبوں میں مسکینوں میں رشتہ داروں میں بانٹ دیتا تھا، اگر یہ ہم سارا ہی گھر لے آئیں اچھا خاصا منافع اور پھر اس سے ہم اپنی کوئی ضرورتیں بھی پوری کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پروگرام بنایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، اتنا بلونا کما بلونا اصحاب الجنت، ہم کو آزمائیں گے جیسے باغ والوں کو آزمایا۔ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی تینوں نے، 3 بندے تھے نا جمع کا سیگا، لا یسرمنها مصبحین، کہ ہم باغ کا پھل صبح صبح کاٹ لیں گے سحری کے وقت۔ ولا یستثنون، انہوں نے استثناء نہیں کیا، اگر کہہ لیتے انشاءاللہ تو شاید بچ جاتے ہیں۔ ولا یستثنون، قرآن کہتا ہے استثناء، ایک بندہ کہتا ہے یار انشاءاللہ ہمیں نا کل جا کے تو فصل ساری کاٹ لینی ہے، ہارویسٹنگ کر لینی، انشاءاللہ کیا دیتا ہے، تو انشاءاللہ کے ساتھ اس میں برکت آ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا نور آ جاتا ہے۔ اور ایک بندہ کہتا ہے یار کل انشاءاللہ کاٹ ہی لینی ہے، انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہتا، اللہ کو یہ بات پسند، جیسے ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب یہ لوگ آئے نا، وفد آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، انہوں نے اس کو سوالات کیے، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ روح کیا ہے، بتائیے صحابہ کہف کا قصہ کیا ہے، بتائیے کہ یہ ذوالقرنین کون ہے، بتائیے کہ یہ جو خضر و موسیٰ کا قصہ ہے یہ کیا ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جی آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، کیا بتایا، کل بتاؤں گا۔ اب جب کل کا نام لیا تو جناب کل حضور کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وحی فرما دے گا اور میں ان کے سوالوں کا جواب دوں، انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا، وحی نہیں آئی۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ نہ کہنا کبھی کہ میں کل کروں گا، یہ جو قدیمہ وحی تو پڑھتے ہیں نا آپ، قدم کل کریں، إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کل میں کروں گا ایسا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ کہنا اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو میں کل یہ کروں گا۔ اور میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تجھے کوئی بات بھول جائے تو پھر اللہ کو یاد کیا کر، تو شاید بھول جاتی ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ ہمارے اسلاف نے تو ان کا طریقہ ہے کہ جب کوئی بات بھول جاتے تو نبی پاک پڑھتے بات یاد آ جائے، السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے تو وہ بات جو ہے وہ بھولی ذہن میں آ جاتی ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ ان سے کہو جن سے کہا تھا کل، ان سے کہو قریب میرا اللہ مجھے ہدایت دے گا تاکہ میں تمہارے ان سارے سوالوں کا جواب ان باغ والوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، انہوں نے کہا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، صبح صبح جا فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، ایک چکر لگانے والی چکر لگا گئی اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے منہ اندھیرے جا کے تو فصل کاٹنی تھی، نہ غریبوں کو دینا تھا نہ رشتہ داروں کو دینا تھا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، کسرین کا معنی توری کا تڑ، یہ جو آپ نے تھریشر کرتے ہیں وہ جو توری کٹی ہوئی ہوتی اس کو سریم کہتے ہیں، کسرین، پورا باغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑھیا پیٹ کر بالکل کاٹ دیا، درخت بھی کوئی جڑوں سے اکڑ گئے، کوئی تنے ٹوٹ گئے اور وہ سب کچھ پھل چھل ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ اب یہ بندے
نے کیا کیا؟ فتنادوا مصبحین، صبح صبح ایک دوسرے کا والا وہ چلو اور چل اپنی کاکا اٹھ کر جلدی کر. اللہ کہتا ہے فتنادوا نغدوا والا ہر سکن کنتم سارقین، رات کو رات نکلو اپنی کھیتی میں پہنچو کر کچھ کے فٹ تلقوا وهم يتخافتون، جا بھی رہے تھے رات کے ساتھ ڈر بھی رہے تھے کہ غریب پہنچ ہی نہ جائے. جن کو ہمارا باپ ہر سال دیتا تھا حصہ تو وہ بھی نہ کہیں منہ نہیں رہا جائے. کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے وَبِيَدْخَ اللَّهَ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے. وَغْدَوْا وَلَا ہر دن قادرین، جلدی نکلو اگر کر سکتے تو کچھ کرو. فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب باغ میں پہنچے، جب مربے پہنچے نا، قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، کہ یار ہمیں رستہ بھول گئے، یہ ہمارا باغ تو نہیں، ہمارے باغ میں تو جناب بڑے بڑے درخت تھے. اتنا لدالو بھول گئے، رستہ بھول گئے، کیوں میرے آئے ہیں رستہ نہیں نظر آیا، یہ بھول بل نحن محرومون، کہنے رستہ نہیں بھولے پر محروم ہو گئے. قال اوسطهم، درمیانہ بولا انجلا، الم اقل لكم لولا تسبحون، کہتا میں تمہیں کہہ بھی رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے چلو، تم نے تو ایک دفعہ بھی تسبیح نہیں کی. میں نے کہا تھا کہ کوئی تسبیح کرو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب مجھے احساس ہو گیا کہ یہ جو ہماری نیتیں بد تھی اس کا وبال ہمیں پڑا. اور آپ اس بات کا یقین کریں کہ جب سے ہمارا ذمہ دار عشر دینا چھوڑ گیا ہے، فصل کا بیڑا غرق شروع ہو گیا، معیشت کسان کی تباہ و برباد ہو گئی. ابھی دیکھیں ہم آج کل کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں ریڈی 1800 1900 2000 میں کڑک جو ہے وہ بینک والے خرید رہے. یہ جو کمپنیاں ہیں تو انہوں نے اپنا بارگاہ میں بھیج دیا، گورنمنٹ ہی خریدی تو ہم خریدیں گے. یہ کس چیز کا نقصان ہے؟ یہ نقصان ہے اللہ کا حق ادا نہ کرنے کا. اللہ کا حق مانگتا ہے. اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا دے. یا اللہ تجھے قرض کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا یہ میرے بندے ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کا مرلہ نہیں ہے، جو تنگ دست ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی معذور ہے، ان کو رزق دینا دراصل انہیں قرضہ دینا ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. میں قرآن پاک ایک اور آیت پڑھ کر چاہوں گا اسی مضمون کے تحت. جس طرح فصل کا حق ہے عشر ادا کیا جائے، رمضان کا حق ہے تو اس کا فطرانہ ادا کیا جائے، اسی طرح مال کا حق ہے کہ اس کی زکوٰۃ لی جائے. جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس کو حاجت اصلیہ ضرورت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی اس کی مالیت کے برابر مال موجود ہے. سال گزر گیا، اب اس پر لازم ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم اس کا حق ادا نہ کیا. جب آیتیں ہم سے سننا اور غور سے بھی سننا، کیونکہ یہ قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے. اور جب اللہ کا فرمان سنا نہیں جاتا، سمجھا نہیں جاتا، عمل نہیں کیا جاتا تو پھر آزمائش اور ابتلا اسی طرح آتی ہے. کوئی کہتا ہے ریٹ نہیں لگا، کوئی کہتا ہے حکومت بڑی ظالم ہے، کوئی کہتا ہے وزیر اعظم کو بندے کا پتر نہیں ہے، تو کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ جی رب کا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو مال کا حق ادا نہیں کرتے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے. اچھا یہ بتائیے مال دیتا کون؟ نہیں سمجھے آپ؟ سبحان اللہ. مال دیتا کون ہے؟ سارے میں منہ اللہ نہیں نکلیا. مال دیتا کون ہے؟ مال دیتا کون ہے؟ اور مال واپس مانگتا کون ہے؟ نعرہ تکبیر.
عظمت قرآن. جب مال اللہ دیتا ہے، جان کون دیتا ہے؟ اللہ. مال اور جان کا اللہ نے سودا کیا آپ کا. اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ان کا مال بھی اور ان کی جان بھی، اور بدلے میں دی ہے جنت. پھر یہ جو ہمارا مال ہے یہ ہمارا نہیں، اللہ کا ہے، اور یہ جو ہماری جان ہے ہماری نہیں، یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور آپ اس جان کو بچا کے رکھ سکتے نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يُؤَخِّرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر فرد اور ہر بندے کے لیے ہم نے ایک اجل مقرر کی ہے، ایک موت کا وقت مقرر کیا ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے لا یؤخر ساعۃ ولا یستقدم. نہ ایک لمحہ وہ لیٹ ہوتا ہے نہ پہلے آتا ہے، موت اپنے ٹائم پر آتی ہے. اور وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میں نے تم سے تمہارا مال بھی خرید لیا اور تمہاری جان بھی